बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाता है। ये तो तमाम भाई अच्छी तरह जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इस्लाह के ज़ेर एहतमाम जो ये आपके लिए एक बयान का एहतमाम किया जाता है, बिला मसलक के इम्तियाज़ के अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हर भाई के लिए अपनी इस्लाह के लिए मुनाकिद किया जाता है। तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को इंतहाई संजीदगी के साथ जब आप सुनकर यहाँ से जाएं तो पहले से ही ये नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह जो अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात हमारे तक पहुँचेगी तो इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी इस्लाह कर लें, फिर इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाएगा। तो अब मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करना चाहता हूँ। तो मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब कारी सैफुल्लाह सैफ साहब को कि वो तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौरात वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौरात वल-इंजील वल-क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن
والحافظون لحدود الله بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. یہ تھے محترم جناب قاری سیف اللہ سیف صاحب مدرس فیض عام. یہ جو سامنے بھائی کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ کرسیوں پر تشریف لائیں. ان کی بڑی مہربانی. اور جو ساتھی ادھر کھڑے ہیں دارالاصلاح کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان بھائیوں کو محبت اور پیار کے ساتھ کرسیوں کی طرف بھیجیں. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں. عظیم مذہبی سکالر پروفیسر حافظ عبید الرحمن محسن صاحب کو، جن کا تعلق راجوال ضلع اکاڑہ سے ہے، آج کے اس پروگرام اور اس بیان میں ان کا جو عنوان ہے وہ ہے جب راز کھولے جائیں گے. یعنی وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب راز کھولے جائیں گے. آج تو ہر آدمی کا راز چھپا ہوا ہے، لیکن کیسا وہ وقت ہوگا جب رازوں کو کھول دیا جائے گا. تو اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ عبید الرحمن محسن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. انسان اگر
عظیم بننے پہ آئے تو بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ گھٹیا بننے پہ آئے تو بھی کائنات میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ عظیم بننے پہ آئے تو کوہ طور کی تجلیوں سے اللہ سے ہم کلامی کا شرف بھی انسان ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ عظیم بننے پہ آئے تو سولی کے اوپر لٹک کر بھی کہتا ہے کہ اللہ گواہ رہنا، میں تجھے ایک معبود مانتا ہوں۔ اگر یہ عظیم بننے پہ آئے تو مکہ کی گلیوں میں اور طائف کی وادیوں میں اپنی ایڑیوں کو لہو لہان کروا کر بھی شہادت حق کے ثبوت فراہم کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ گھٹیا بننے پہ آ جائے تو یہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، یہ بھی انسان ہی ہوتا ہے جو 950 سال تبلیغ کرنے والے نوح جیسے عظیم پیغمبر، جن کے خلوص، سنسیریٹی، جذبے کے اندر اور الفاظ کے چناؤ اور انتخاب کے اندر کوئی شک نہیں تھا، لیکن روتے بھی تھے، اور اتنا روتے کہ رخساروں کے اوپر آنسوؤں کے نشان پڑ چکے تھے۔ لیکن جب انسان گھٹیا بن جائے تو 950 سال تبلیغ کرنے والے نوح کی بات کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ جب یہ ذلیل بننے پہ آئے تو قبرستان کے اندر سے نوجوان دفن شدہ بیٹیوں کی لاشوں کو نکال کر ان کے ساتھ برائی کرنے سے بھی باز نہیں آتا ہے۔ اگر انسان ذلیل ہونے پہ اتر آئے تو قبرستان کے اندر سے لاشوں کو نکال کر ہنڈیا پہ ان کو چڑھا کے اور اپنے ہی جیسے انسانوں کی لاشوں اور ان کی ہڈیوں کی یخنی بنا کے پی کے اور بیٹھ کے ان کے اوپر یہ مزے اڑایا کرتا ہے۔ اگر انسان ذلیل بننے پہ آ جائے تو پھر یہ انسان اس قدر ذلیل ہو جاتا ہے کہ قریشی و ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود امام کائنات کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اور ابو لہب پیچھے چلتے چلتے کنکر مارتے ہوئے کہتا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ تم سمجھتے ہو شاید یہ پرانے دور کے انسانوں کی بات ہے۔ اگر یہ ذلیل بننے پہ آ جائے تو پھر یہ اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے مہذب ملک کے اندر رہتے ہوئے کبھی کیوبا کے عقوبت خانوں میں اور کبھی گوانتانامو بے کی جیلوں کے اندر قرآن جیسی مقدس کتاب کے ساتھ اپنی گندگی اور غلاظت صاف کرنے سے بھی باز نہیں آتا ہے۔ اگر یہ ذلیل بننے پہ آ جائے تو قرآن جیسی الہامی کتاب کے اوراق پھاڑ کے اس کے اوپر پیشاب کرنے سے پھر اس کو سکون ملنے لگتا ہے۔ قرآن نے اس کا خلاصہ بیان کیا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اللہ رب العزت کی اس کائنات میں ہر طرح کے انسان ہمیشہ ہی سے پائے گئے ہیں۔ کبھی انسان اصلاح کی طرف اس نے قدم بڑھائے اور کبھی اس نے فساد کی طرف واپس چلنا شروع کر دیا، کبھی اس نے انسانیت کی پیشانی کے اوپر عظمت اور شاہکار کے جھومر سجائے، اور کبھی اس نے انسانیت کی سفید چادر کے اوپر اپنے غلیظ اور گندے کردار کے ایسے داغ اور دھبے لگائے کہ اسے دنیا کی کسی بھی چیز سے صاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ سے انسانوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، چلتے چلتے یہ ہم تک پہنچا۔ آج اللہ کے فضل سے ایک طرف انسانوں کے اندر روشنی کی کرن بھی نظر آتی ہے، اور وہی ملک جس کے اندر امام کائنات کی توہین کے لیے ویڈیو فلم بنائی جاتی ہے، آپ یہ جان کر خوش ہوں گے اور مسرت سے جھومیں گے کہ اس ملک کے اندر اوسطاً ہر سال میں 50,000 انگریز دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ روشنی کی کرن پھوٹتی چلی جا رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ برائی بھی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ کبھی ہم اسے بغیرتی سمجھتے تھے کہ عورت پردہ نہ کرے،
پھر ہم تھوڑا سا اور پیچھے ہوئے، ہم نے بغیرتی اسے کہا کہ وہ سر پہ دوپٹہ نہ لے، پھر ہم تھوڑا سا اور پیچھے ہوئے، وہ دوپٹہ سرکتے سرکتے گلوں کے اندر پہنچ گیا، پھر ہم اور تھوڑا سا پیچھے ہوئے اور ٹائٹ قسم کی جینز تک مرحلے پہنچے، پھر ہم تھوڑا سا اور ذلیل ہوئے اور پیچھے ہوئے، اور وہ مرحلہ یہاں تک پہنچا کہ بہن، بھائی، باپ اور اس کی بیٹی اکٹھوں نے ننگے اور گندے مناظر دیکھ کر ان کو انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ شاید یہ میری بات سن کے حیران ہوں گے، میرے اپنے پسینے چھوٹتے ہیں جب میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے مجھے مسئلہ بتائیے، پوچھتا ہوں کہ مسئلہ کیا پوچھنا ہے، وہ پسینہ سے شرابور ہوتا چلا جا رہا ہے، مجھے بتا دیں، کیا بتائیں، میں کہہ نہیں سکتا، میری زبان اجازت نہیں دیتی۔ پوچھا جاتا ہے بتاؤ تو صحیح بیٹا، بتاؤ گے تو تمہیں ہم سمجھانے کے قابل ہوں گے۔ اور وہ یوں گویا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک نوجوان کہتا ہے کہ رات کے 12-1 بجے کا وقت تھا اور میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے گندی اور ننگی فلم دیکھ رہا تھا، اس کے فحش مناظر کی وجہ سے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی ہی عزت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے تھے۔ میرے گناہ کی توبہ کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس انسان نے پستی کی طرف بھی سفر شروع کیا، آہستہ آہستہ یہ سفر جاری رہے گا، انسان ذلیل سے ذلیل تر اور ذلیل ترین ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا لا يبقى في الارض من يقول اللہ اللہ ولا يقال في الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا چوک اور چوراہے کے اوپر، گلی کے اوپر، اس کے کونے کے اوپر، کسی محلے کے اندر اور کسی مارکیٹ کے اندر ایک گندی اور ننگی عورت ایک مرد سے علانیتاً واضح طور پہ جنسی تعلقات قائم کرے گی اور سب سے شریف اسے سمجھا جائے گا۔ امام کائنات نے کہا جو ان سے کہے گا لو تسترت ما وراء هذا الجدار، کاش تم برائی کرتے ہوئے دیوار کی اوٹ کے اندر ہی ہو جاتے۔ ایسا مرحلہ آنے والا ہے اور اس کی طرف بھی ایک دنیا اپنی سمت میں سفر کرتی چلی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ جب انسان اپنی پستیوں کی انتہا کو چھونے لگے گا، پھر زمین بکھر جائے گی، سمندر طغیانی کے اندر آئیں گے، آسمان ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، ستارے اپنے انداز سے بکھرنا شروع کر دیں گے اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ میں نے تم سارے ہی انسانوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے تھے، میں ستیر تھا اور اپنی صفت پردہ پوشی کی وجہ سے میں تمہیں مہلت دیتے چلا جا رہا تھا، لیکن آج تمہاری مہلت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پھر ایک نئی دنیا آباد ہوگی، ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ آج میرے گناہوں کے اوپر پردے ڈال جاتی ہے، کبھی میری یہ داڑھی میرے گناہوں کے اوپر پردے ڈال جاتا ہے، کبھی میرا درس قرآن کے لیے بیٹھنا کبھی میرے گناہوں پہ پردے ڈال جاتا ہے، میرا سر کے اوپر ٹوپی لے لینا کبھی آپ کے گناہوں کے اندر پردے ڈال جاتا ہے، 5 وقت نماز کے لیے سجدے کو پیشانی میں ٹیک ٹیک کے اللہ سے معافیاں مانگنا آج ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال جاتی ہے۔ کبھی ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہمارے بینک بیلنسز کبھی ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال جاتے ہیں، ہمارا سٹیٹس، ہماری اتھارٹی، ہمارا منصب کبھی ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال جاتا ہے، ہماری برادری، ہماری معلمی، ہمارا کسی ایسے عہدے پہ فائز ہونا جس وجہ سے لوگ ہمیں پروٹوکول دیتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کو اللہ نے بہت سارے نام دیے اور ان میں سے ایک نام سورہ والطارق کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر یوم تبلى السرائر، وہ ایسا دن ہے جس دن اندر کے راز کھنگال کھنگال کے باہر نکال دیے جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے میرے بھائیوں، میں نے اپنے من میں جھانکنا ہے، آپ نے اپنے ضمیر کو کوسنا ہے، میں نے اپنے دلوں کی دھڑکنوں کا جائزہ لینا ہے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچنا ہے،
کیسے کیسے راز ہیں جو اللہ کی عدالت میں منکشف ہونے والے ہیں، اور ان کے منکشف ہونے کا انداز کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جس سے اللہ رب العزت انسان کے راز کو منکشف کریں گے وہ کائنات کا بدلا ہوا ماحول ہوگا۔ آج اس کائنات کے اندر بہت سارے ستارے اور سیارے ہیں، ہم اپنی اس ننگی آنکھ سے 6000 ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی ایک دوربین اور مائکروسکوپ لگا لی جائے اور کسی بھی ایسے آلے کو لگا لیا جائے تو پھر لاکھوں قسم کے ستارے نظر آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، مجھے آسمان کی قسم اور رات کے اندھیرے کے اوپر ٹمٹمانے والے ان ستاروں کی قسم ہے جو کائنات کے اندر اتنے بڑے ہیں، اتنے وسیع و عریض ہیں کہ صرف ایک سورج اللہ نے ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا بنایا ہوا ہے۔ اس جیسے اربوں سیارے اور ستارے، کل فی فلک یسبحون، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر ستاروں اور سیاروں کے یہ سلسلے رکھے اور ان کی قسم اٹھا کے کہا، رات کے اندھیروں کے اندر جو اربوں ستاروں کو روشنیاں دیتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیروں میں وہ تمہیں دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ تمہاری نگرانی ہی نہیں کرتا؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، تم کیسے سمجھتے ہو تمہاری نگرانی نہیں کرتا؟ وہ تو تمہاری اس وقت بھی نگرانی کر رہا تھا جب تم ماں کے رحم کے اندر ایک ذلیل قطرہ اور ذلیل قطرے کی ایک چھوٹی سی بوند تھے، جب تم ایگ تھے اور سیل تھے، جب تم زائگوٹ تھے اور سپرم تھے، جب تم ماں کے رحم کے اندر ایک چھوٹا سا ذلیل سا قطرہ تھے، اور ایک چھوٹے سے کیڑے اور مکوڑے سے زیادہ تمہارا وجود بالکل ہلکا، بالکل لائٹ تھا، وہ تو اس وقت بھی تمہاری نگرانی کر رہا تھا۔ ہاں تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، کوئی بات نہیں، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تھوڑا سا غور تو کر لو، اس حقیر سے وجود کے اندر ٹیلی فونک تاریں کانوں کے انداز میں پھر کس نے بچھائی تھیں؟ پھر تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی تھیں؟ پھر تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں اور ان کے پورے اور انگوٹھوں کے تھمب امپریشن ہزاروں اور لاکھوں اور اربوں انسانوں کے ایک دوسرے سے مختلف کس نے ثبت کیے تھے؟ تمہاری آنکھوں کی سکرین کے پیچھے لاکھوں قسم کی تاروں کا سلسلہ کس نے بچھایا تھا؟ تمہاری زبان کے اوپر 30,000 ذائقے خانے اور ٹیسٹ کرنے کے انداز کس نے رکھے تھے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ آگے اللہ نے کہا کہ جس نے ایک ذلیل قطرے کو انسان بنایا تھا، معصوم بچہ اور لڑکا بنایا تھا، جوان اور پھر بوڑھا بنایا تھا، بڑھاپے سے پھر ماں کی پیٹ کے مرحلے سے لے کر قبر کے پیٹ کے اندر داخل کیا تھا، انہو علی رجعہ لقادر۔ اللہ رب العزت نے آسمان اور تاروں کی قسم اٹھا کے کہا کہ جس طرح میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، بالکل ایسے ہی میں تمہیں قبر کے پیٹ سے بھی دوبارہ نکال لوں گا، دوبارہ نکالوں گا، صحیح و سالم نکالوں گا، پورا اور ثابت کر کے نکالوں گا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے پہلے انسان کو پیدا کیا، نہ اس کا کپڑا تھا، نہ اس کا لباس تھا، نہ اس کے اوپر کپڑا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی لباس تھا، نہ کوئی ٹوپی تھی، نہ اس کے پاس زمین تھی ماں کے پیٹ کے اندر، نہ اس کے پاس آسمان تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ کوئی ماں کے پیٹ کے اندر روشنی کا انتظام تھا، نہ اس کے پاس کپڑا اور لباس کا کوئی انتظام تھا۔ قبروں سے جب انسان دوبارہ اٹھے گا تو زمین یہ زمین نہیں ہوگی، آسمان یہ آسمان نہیں ہوگا، سورج یہ سورج نہیں ہوگا، چاند یہ چاند نہیں ہوگا۔ ہنگامے ایسے ہی برپا ہوں گے، لاس اینجلس سے لے کر سعودی عرب کے ریاض تک، اور سعودی عرب کے مکہ و مدینہ سے لے کر انڈیا کی دہلی تک اور فیروز پور کے علاقوں تک، کھڑیاں کے اس چھوٹے سے قصبے سے لے کر اسلام آباد اور کراچی کے شہروں تک، میں یہ تخیل کرتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں وہ ایسے گندے اور غلیظ لوگ ہوں گے جن پہ قیامت قائم ہوگی، نائٹ کلب یوں ہی کھلے ہوں گے، عزتیں یوں ہی نیلام ہو رہی ہوں گی، دھوکہ بازیوں کے بازار یوں ہی گرم ہوں گے، سیاست کے مرچ مسالے یوں ہی لگ رہے ہوں گے، اور صحافیوں کی صحافتوں کی چلاک بازیاں اپنی جگہ پہ یوں ہی ہوں گی۔
اہل مذہب کا عوام الناس سے دھوکہ دینے کا انداز اور اللہ کے دین کے نام پہ لوٹنے کے مختلف مظاہر یوں ہی اپنے عروج کے اوپر ہوں گے۔ فحاشی کا یہ سیلاب اور 10-10 فٹ کے لمبے اور قد آدم اور اس سے بھی زیادہ ننگے اور گندے برہنہ قسم کے پوسٹر اور بورڈز یوں ہی اشتہار کے لیے چند ٹکوں کے لیے آویزہ ہوں گے، یوں ساری چہل پہل ہوگی، اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی پہلے اللہ قیامت قائم کر کے انسانوں کے راز کھولنا شروع فرما دیں گے، راز کھلنا شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے راز ہمارے اپنے وجود سے کھلے گا۔ میرا چہرہ آپ کا چہرہ یہ چہرہ نہیں رہے گا، میرا چہرہ یہ چہرہ نہیں رہے گا، آپ کا چہرہ یہ چہرہ نہیں رہے گا، میرا لباس یہ لباس نہیں رہے گا، آپ کا لباس یہ لباس نہیں رہے گا، میرا مکان یہ مکان نہیں رہے گا، آپ کا مکان یہ مکان نہیں رہے گا۔ اس وجود کے اندر اللہ ایسی تبدیلی لائیں گے۔ آج میں آپ کو وہ نظر آتا ہوں جو آپ مجھے دیکھتے ہیں، آپ مجھے وہ نظر آتے ہیں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، لیکن قبر سے اٹھتے ہی اللہ رب العزت کے پیدا کردہ انسان ایسے نظر نہیں آئیں گے، ویسے نظر آئیں گے جیسے آج ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کو نظر آ رہے ہیں۔ شکلیں تبدیل ہوں گی، یہ ظاہری شکلیں ہیں، یہ ظاہری شباہتیں ہیں، یہ ظاہری انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْإِنسَانُ فِيهِ كَخِفَّةِ الطَّيْرِ وَقَلْبُهُ كَقُلُوبِ السِّبَاعِ، انسان پہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ اڑے گا پرندوں کی طرح، لیکن اس کا دل درندوں، شیر اور چیتے کی طرح صفاق اور ظالم ہو جائے گا۔ انسان ویسے نظر آئیں گے جیسے دلوں کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، کیریکٹر کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، منافقت کے لحاظ سے، ایمانداری کے لحاظ سے، اپنی سیاست کے لحاظ سے، اپنے اخلاص کے لحاظ سے، اپنے جذبے کے لحاظ سے، اپنی تڑپ کے لحاظ سے۔ آج ہمارے چہرے اور مہرے اور انداز کے ہیں۔ اللہ راز جب کھولنا شروع کریں گے، کچھ انسان قبروں سے اٹھیں گے، اور قبروں سے اٹھتے ہی ان کے چہرے یوں ہوں گے جیسا کہ چونٹی ہوتی ہے، ذلیل اور پسماندہ، زمین کے اوپر رینگنے والے لوگ آ رہے ہیں، اور ان کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں۔ یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، وہ لوگ جو دنیا کے اندر انسانوں کو چونٹیاں سمجھتے تھے، میں تو وڈیرا ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں تو سردار ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو متقی ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، میں جاگیردار ہوں، میں فلاں تھانے دار ہوں، میں ایم پی ایم این اے ہوں۔ یہ کون ہوتا ہے غریب ہمسایہ، اور یہ کون ہوتا ہے میری برابری کے دعوے کرنے والا، یہ کون ہوتا ہے میری ہمسری کے دعوے کرنے والا۔ انسانوں کو چونٹی سمجھا، اللہ کو وہ چونٹی ہی نظر آتے تھے۔ قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کی شکلیں بھی چونٹی جیسی ہو جائیں۔ یہ امام کائنات کی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شکلوں سے راز کھلیں گے، شکلوں سے۔ کچھ انسان اٹھ رہے ہیں، دنیا کے اندر وہ بڑے چالاک نظر آتے تھے، بڑے ہوشیار نظر آتے تھے، تیز ترار نظر آتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس میدان میں جاتے ہیں میدان کو جیت لیتے ہیں، جس پارٹی کے اندر جاتے ہیں وہیں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، جس گروہ کے اندر جاتے ہیں وہیں کے سرکردہ شمار ہونے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کے منہ کے اندر اس زبان کی بجائے آگ کی 2 زبانیں چچپا ہوں گی۔ من کان ذا الوجہین کان لہ لسانان من نار یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر ہائپوکریٹ ہو کے رہتا ہے، منافقت کا انداز اپناتا ہے، اور یوں کبھی ادھر کی لگائی بجھائی، کوئی کسی غریب کا رشتہ پوچھنے آیا تو اس کے منہ پہ سامنے بیٹھا تو تعریف کر دی، وہ جانے لگے تو یوں آسمان و زمین کے مذمت کے کلابے بنائے کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کے اندر انتظار کرتی رہ گئی، اور اس کے باپ کا کلیجہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا، اپنے ہمسایوں کی منافقت کی وجہ سے، حاسدوں کی حسد کی وجہ سے، ذلیلوں کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اس کو زبان اپنی زبان نظر آتی تھی، لیکن اللہ کو وہ جہنم کی آگ کی زبان نظر آتی تھی۔ اس کا یہ راز کھل جائے گا۔ کیسا منافق انسان تھا، قبر سے اٹھتے ہی یوم تبلی السرائر، اس کا یہ راز کھلا۔ کچھ اور انسان ہیں، قبروں سے اٹھے،
اور ان کے پیٹوں کے اندر سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور آگ کے انگارے اور اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آنے لگے اور اس کے لاوے ابلنے لگے۔ لوگ حیران ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر سے آگ کے انگارے کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو چچا اپنے یتیم بھتیجے کا مال لوٹ رہا ہے، جو ماموں کسی یتیم بھانجے کا مال لوٹ رہا ہے، جو کوئی وڈیرا اپنے کسی یتیم ہمسائے کا مال لوٹ رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال لوٹ رہا ہے، اللہ کے نزدیک تو وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے۔ اسے نظر نہیں آ رہا، لیکن نظر اس دن آئے گا جب رازوں کو کھولنے کا دن ہوگا۔ آج رازوں کو کھولنے کا دن نہیں ہے، آج تو تیاری کا دن ہے۔ آج تو وہ دن ہے جو سٹوڈنٹس کے لیے عام دنوں میں کلاسز اٹینڈ کرنے کے دن ہوتے ہیں، اور وہ ریزلٹ کا دن ہوگا جب ریزلٹ آؤٹ ہونا ہوگا، وہ تو فیصلہ سنانے کا دن ہوگا۔ آج تو مقدمے تیار ہو رہے ہیں، آج تو کیسز تیار ہو رہے ہیں، آج تو جھگڑوں کے منظر نامے سج رہے ہیں، آج تو مختلف تنازعات کے ڈرامے اور ان کے سین بنائے جا رہے ہیں۔ ریزلٹ یوم الفصل، یوم القضاء، یوم الدین، یوم تبلی السرائر، یوم یقوم الاشہاد، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نتیجہ آؤٹ کرنا جب شروع کریں گے تو کچھ انسانوں کے راز ایسے بھی منکشف ہوں گے کہ یوں وہ جہنم کے اندر جانے سے پہلے ہی میدان محشر اور قیامت کے ساتھ ہی یہ سارے راز کھلنا یوں شروع ہوں گے کہ کچھ لوگ ان کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ آج ہمارے سارے چکر پیٹ کے گرد ہیں نا۔ جس کی تقریر اپنے پیٹ کے لیے تھی، جس کے ساری کوششیں اپنے پیٹ کے لیے تھیں، جس کی ساری محنتیں اپنے پیٹ کے لیے تھیں، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر پلنے والا وہ انسان جس سے بس اپنے ہی پیٹ کی فکر تھی، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے 8 لاکھ کا ایک لہنگا تیار کرتا تھا، جسے اس نے اپنی بیٹی کو صرف 2-3 گھنٹے رخصتی کے وقت پہنانا تھا، اور اس کے پڑوس کے اندر وہ باپ بھی زندہ تھا جو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ مہندی بھی نہیں لگا سکتا تھا، اور اپنے آنسوؤں کی مہندی لگا کے اس کو رخصت کر دیا کرتا تھا۔ لیکن یہ تو وڈیرا تھا نا، اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ میرے محلے میں کون غریب رہتا ہے۔ یہ دیکھتا تھا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز یہودیت اور زائونزم کو سپورٹ کرنے کے لیے کیپیٹلسٹ قسم کے لوگ کیپیٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام اور بینکنگ سسٹم کو اسلامی معاشروں کے اندر پروموٹ کے لیے کیسے سپورٹ کر رہے ہیں، کیسے مدد دے رہے ہیں، لیکن یہ دینی اداروں کے لیے، اصلاح کے کاموں کے لیے 1 روپیہ تک خرچ کرنا اسے بڑا مشکل محسوس ہوتا تھا۔ یہ اپنے خزانے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ تیرا ہی خزانہ ہے، تو اسے خزانہ سمجھتا تھا اور تو نے اس کے اندر سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اللہ ایک سانپ اس کے گلے کا توق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ یہ تیرا ہی خزانہ ہے، راز کھل رہا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ بخیل اور کنجوس لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مال اور ہماری دولت ہمارے لیے بہتر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب قیامت کے دن ان کا خزانہ گلے کا توق بنا کے ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ امام کائنات نے فرمایا ما من صاحب ابل ما من صاحب شاة ما من صاحب بقرة، تفصیل کے ساتھ جو شخص اپنی گائے کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنی بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اور تفصیل میں جائیں اپنے سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ قرآن بھی منظر کھینچتا ہے، حدیث بھی منظر کھینچتی ہے۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ کی مد کے اندر خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ مبارک ہو تمہارا سونا، تمہاری چاندی، تمہیں مبارک ہو۔ کیسے مبارک ہو؟ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
ان کے سونے اور چاندی کو پگھلا پگھلا کے اس کی پیشانی پہ، اس کی پیٹھ پہ اور اس کے پہلو پہ داغ لگا کے کہا جائے گا مبارک ہو یہ تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہے۔ راز کھلتے ہیں، راز یوم تبلی السرائر، یہ راز کھلنے کا دن ہے، یہاں راز منکشف ہونے ہیں۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ایم پی اے، بڑے بڑے ایم این اے، بڑے بڑے ایس ایچ اوز، بڑے بڑے ایس پیز، بڑے بڑے ڈی ایس پیز، بڑے بڑے آئی جیز، بڑے بڑے ڈائریکٹرز، بڑے بڑے پرنسپلز، بڑے بڑے ہیڈ ماسٹرز، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مذہبی قائدین، بڑے بڑے دنیا کے لیڈر جن کی لیڈری نے ان کے اوپر پردے ڈالے ہوئے تھے، جتنی اپنے قوم سے، اپنے مذہب سے، اپنے مقتدیوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے ووٹر سے جتنی خیانت کی ہے، قبروں سے اٹھے ہیں اور اللہ نے ان کی پیٹھ کے اوپر جھنڈا گاڑ دیا ہے، لکھا ہوا ہے ہذہ غدرۃ فلان، یہ فلاں کی خیانت ہے، فلاں کی خیانت ہے۔ آج ہم نے اس کی خیانت کو اس کی پیٹھ پہ جھنڈا بنا دیا ہے۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، یہ راز کھلنے کا دن ہے، یہ راز منکشف ہونے کا دن ہے۔ یہ اندر کے راز اللہ رب العزت کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی لسٹیں بنائیں، چہرے مہرے ہی ایسے ہیں، شکلیں ہی ایسی ہیں۔ ایک ایسا بھی منظر ہے، لوگ ایک دوسرے کی پٹائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پٹائی کر رہے ہیں، کہیں کوئی لیڈر ان کے قابو آ گیا ہے، اس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، اور ظالم انسان تیری خاطر تو ہم نے یہ کیا تھا۔ کہیں کوئی کسی کا جیلی پیر قابو آیا بیٹھا ہے جو اس سے کہتا تھا کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھو میں ہوں نا تمہارے لیے، زکوٰۃ نہ دو میں ہوں نا تمہارے لیے، کوئی بات نہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہ کرو، میری تجوریاں بھرتے جاؤ، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ وہ اس کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں اب قیامت کے ہولناک منظر ہیں، ہمارے کام کیوں نہیں آتے ہو؟ ان ھذا لحق تخاصم اہل النار، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کا جھگڑنا برحق ہے اور سچ ہے، یہ جھگڑ کے رہیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، من الذین اتبعوا، جو متبعین ہے وہ متبوعین سے، جو متبوعین ہیں وہ متبعین سے، جو قائدین خیانت اور کرپٹ قسم کے قائدین ہیں وہ اپنی عوام سے، جو عوام ہیں وہ اپنی قائدین کے دست گریباں ہیں۔ ابھی اللہ کی عدالت کا فیصلہ شروع نہیں ہوا اور ان کو دنیا کے سارے منظر یاد آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں یہ علمی نقطہ سمجھتے چلے جانا، کہیں کہیں قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، اس سے بھاگے گا، راہ فرار اختیار کرے گا۔ لیکن کبھی ایسے موقع بھی ہوں گے کہ وہ ان کو پہچانے گا، وہ ان کے پیچھے دوڑ لگائے گا، وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے دوست کو ڈھونڈے گا۔ شراب تو ہم اکٹھے ہی پیچھے تھے، ظالم تو نے مجھے تباہ کر دیا، تو میرے جوے کا دوست تھا، تو نے مجھے مار کے رکھ دیا، تو ویڈیو فلم میرے ساتھ اکٹھی ہی دیکھتا تھا، تو نے میرا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، تو مجھے گمراہی کے راستوں کی طرف لے کے جاتا تھا، تو کہتا تھا یہ دارالاصلاح والے تو ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، یہ دارالسلام والے تو ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، یہ مولوی تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، کس نے دیکھی ہے آخرت؟ مزے اڑاؤ یہاں پہ، تو میرے ساتھ ایسے کیا کرتا تھا۔ وہ اس کو پکڑے گا، اس کو کھینچے گا، اس کو پیٹے گا، اس سے لڑائی کرے گا، اللہ سے اور فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہے گا اسے پکڑو، اس نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ قرآن مجید اس کی منظر کشی اجمالاً کرتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے ہی دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پہ ہوتی تھیں، جن کی دوستیاں اس لیے ہوتی تھیں کہ آج درس قرآن ہے جا کے باتیں ہی سن لیں، آج کسی کا بیان ہے جا کے کچھ سن ہی لیں، آج قرآن کی محفل ہے جا کے تلاوت ہی سن لیں، رمضان آ گیا ہے اس کے اندر اعتکاف ہی بیٹھ لیں، اذان ہو گئی ہے اکٹھے مسجد میں روانہ ہو جائیں، فہم قرآن کلاس ہو رہی ہے اکٹھے قرآن کو سمجھ ہی لیں، خطبہ جمعہ ہو رہا ہے اکٹھے جا کے اس کو سن ہی لیں،
یہ وہ دوست ہوں گے جو اپنی دوستی پہ ناز کر رہے ہوں گے، ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی۔ اور کچھ تو اپنے دوستوں کے اوپر اتنے پریشان اور اتنے غصے کے اندر ہوں گے۔ ہاں میرے نوجوان بھائیوں، آج ہمارا باپ، بوڑھا باپ سمجھاتا ہے، بیٹا رات کے 12 بجے واپس نہ آیا کر، تو عشاء کے بعد باہر نہ جایا کر، تو جاتا ہے تانے مجھے ملتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے، جب تم اپنے باپ کی نہیں مانتے ہو تو ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہے، ان کو کیسے تمہارا بچپن یاد آتا ہے، ان کو کیسے اپنی محنتیں یاد آتی ہیں، ان کو کیسے تمہارا رونا یاد آتا ہے۔ جب تم اپنی بوڑھی ماں سے کہتے ہو، ماں اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے کہتی ہے، بیٹا ایک گلاس پانی تو پلا دو، اور یہ ظالم بیٹا کہتا ہے، میں تو انڈین فلم دیکھ رہا ہوں، خود ہی اٹھ کے پی لو، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے مزے کو بیکار کر لوں، خود ہی اٹھو پی لو۔ ہاں، جن دوستوں نے آج آپ کو ایسا جھانسا دیا ہے کہ وہ آپ کو خیر خواہ نظر آتے ہیں، مولوی آپ کو دشمن لگتے ہیں، دشمن، یہ ہمیں ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں، موبائل کے اندر تصویریں نہ رکھا کرو، موبائل کے اندر غلط قسم کی عورتوں کی اور لڑکیوں کی تصویریں نہ رکھا کرو، موبائل کے اندر میوزک ٹونز نہ بھروایا کرو، اپنے موبائل کے اندر ویڈیو فلمیں اور اس طرح کے فحش منظر نہ بھروایا کرو۔ یہ کیا ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ ہاں، انتظار ہے ہمیں بھی، اور تم بھی انتظار کرتے رہو، اگر نہ مانے تو پتہ چل جائے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم انسان کو غصہ آئے گا، اپنی دوستیاں یاد آئیں گی، اپنے ہاتھ کو یوں سامنے لائے گا، اپنے انگوٹھے کو چبا چبا کے کاٹ جائے گا، پھر اس انگلی کو، پھر اس انگلی کو، پھر اس انگلی کو، پھر 5 انگلیوں کو، پھر پورے ہاتھ کو، پھر یہاں تک، ید کا اطلاق یہاں تک ہوتا ہے، پھر اپنی کونی تک، پورے کے پورے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کے چبا چبا کے کہے گا، یا ویلتا، یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اس گندے دوستوں سے دوستیاں نہ کی ہوتی۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر میری بہنیں اور بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں تو ان سے بھی میں درخواست کروں گا، ذرا اپنے دائیں اور بائیں غور تو کریں، کالج کے اندر، سکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر جن ڈیسکوں پہ تم بیٹھتے ہو، ان ڈیسکوں کے پاس تمہارے کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے تم کس نیت سے دوستیاں کرتے ہو، تمہاری راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں، تمہاری دوپہریں کہاں گزرتی ہیں، تمہاری شامیں کہاں بیت جاتی ہیں، تمہاری مائیں کیوں انتظار کرتے کرتے ان کو نیند نہیں آتی اور تمہارے آنے کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ اگر تم نے آج ان کو ایسے ہی تڑپایا اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو ذبح کیا تو یہ راز کھل جائے گا کہ یہ دوست نہیں تھے، یہ تو دشمن تھے۔ تم کاٹو گے اور اپنے پورے پورے ہاتھ کو کاٹ کے چبا کے رکھ دو گے، لیکن اس وقت تو راز کھل رہا ہے، ریزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے، یہ دوست کیسا دوست تھا۔ اس وقت یہ پچھتاوا اور یہ سارے کے سارے منظر انسان کے لیے کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ حضرات، ایک وہ منظر بھی ہوگا، میں اپنے تخیل کے اندر، قرآن کی روشنی کے اندر لاتا ہوں کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اسے اپنی بیوی نظر آتی ہے، اسے اپنے بچے نظر آتے ہیں، اسے اپنے بیٹے نظر آتے ہیں، اسے اپنی بیٹیاں نظر آتی ہیں، جن کی خاطر وہ کرپشن کرتا تھا، جن کی خاطر وہ رشوت لیتا تھا، جن کی خاطر وہ دھوکے دیتا تھا، جن کے نخرے اور ناز برداشت کرنے کے لیے وہ بیچارہ تھکا ہارا انسان نماز چھوڑ دیتا تھا، ڈبل جاب تو کر لیتا تھا، 15 گھنٹے ورک لوڈ تو برداشت کر لیتا تھا، لیکن اللہ کے دین اور نماز اور قرآن کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ میرا احساس یہ کہتا ہے، قرآن کی روشنی مجھے یہ دکھا رہی ہے منظر کہ اپنی بیوی کے پیچھے دوڑتا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے ظالم میری بیوی، تیری خاطر تو میں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، آج وہ گناہ میرے سر کا بوجھ بن گئے ہیں، آج وہ میرے اوپر پتھر کی طرح ہیں، ان کا بوجھ میرے سر کے اوپر ہے، کچھ تو میرے گناہوں کو بانٹ لو، کچھ تو تم اٹھا لو، تیری خاطر میں کرتا تھا، میرے بیٹے کچھ تو میرے گناہ کو بانٹو، تمہاری خاطر میں کرپشن کرتا تھا، اے میری بہن تم کچھ تو میرے گناہوں کو لے لو کہ میں تمہاری خاطر یہ گناہ کیا کرتا تھا۔
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر کوئی بوجھ کے اندر لدا ہوا انسان کہے گا بھی کہ میرا بوجھ اٹھا لو تو وہ اس سے بھاگے گا، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لا تزر وازرة وزر اخرى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اس کے اوپر ہی بوجھ ہے جو وہ گناہ کرتا ہے۔ لا تزر وازرة وزر اخرى، حضرات یہ بھی راز کے منکشف ہونے کا ایک انداز ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، کچھ چہرے ہیں دنیا میں بڑے خوبصورت ہیں، ان کی گالیں پھولی ہوئی ہیں، توند ان کی نکلی ہوئی ہے، موٹے ہیں، تازے ہیں، لال ہیں، سرخ ہیں، سفید ہیں، گورے ہیں، خوبصورت ہیں، بیوٹیفل ہیں، ہینڈسم ہیں، بڑے ہی اٹریکٹیو ہیں، پرکشش ہیں، لیکن دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنے چہروں کی نزاکت اور خوبصورتی کا اتنا لحاظ ہے، بیچارے دن کے اندر 20 دفعہ اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں، زلفوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اور یہ سارے ناز نخرے دکھاتے ہیں، حتیٰ کہ سجدہ کرنا بھی ان کی نزاکت کے اوپر گراں گزرتا ہے کہ میں سجدہ کروں مسجد میں جا کے صف کے اوپر اللہ کے سامنے کپڑوں کو سلوٹیں پڑ جائیں، پیشانی کے اوپر گرد لگ جائے، میں سجدہ کروں۔ وہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، آج یہ اللہ کو کیسے نظر آتے تھے؟ ان کے اندر کے چہرے نمودار ہو رہے ہیں، ان کے اندر کی شکلیں اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ مجھے کیسے نظر آتے تھے۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، نہ اللہ تمہاری شکلیں دیکھے نہ تمہارے مال دیکھے، اللہ تمہارے دل دیکھے، تمہارے اعمال دیکھے، تمہارے جذبے دیکھے، دل کے خیال دیکھے، عمل دیکھے، کریکٹر دیکھے اور کردار کو دیکھے۔ اللہ جب دیکھتا تھا یہ خوبصورت چہرہ اندر سے دل کا کتنا کالا ہے، آج جب قبر سے اٹھا ہے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، قرآن کی فصاحت پہ قربان جائیے، قرآن یہ تبصرہ کرتا ہے ان کے چہرے یوں سیاہ ہو جائیں گے۔ ذرا اوپر اندھیری رات کی طرف دیکھیے، قرآن کہتا ہے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے اس کے چہرے کے اوپر رکھ دیے گئے ہیں، کالے بجھنگ، انتہا درجے کے سیاہ تاریک چہرے قبروں سے اٹھے ہیں، تو ویسے جیسے اللہ نے ان کے دل دنیا کے اندر جتنے سیاہ تھے وہ ساری کی ساری سیاہی ان کے چہروں کے اوپر آ گئی ہے۔ ہاں کچھ بیچارے ممکن ہے بلال حبشی کی طرح ہوں، موٹے موٹے ہونٹوں والے ہوں اور کالے کالے رنگ والے ہوں، لیکن وہ قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے چہرے کالقمری لیلۃ البدری، کالقمری لیلۃ البدری، ان کے دلوں میں نور تھا، قرآن کی روشنی تھی، ایمان کی حکمتیں تھیں، سنت کی محبتیں تھیں، اللہ کی محبت کے چراغ ان کے دلوں کے اندر شمع فروزہ تھی۔ وہ قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے چہرے یوں چمک رہے ہیں جیسے 14ویں کے چاند چمکتے ہیں۔ یہ راز بھی کھل جائیں گے، نیکیوں کے منظر بھی سامنے آئیں گے، صرف برائیوں والے راز ہی نہیں کھلیں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نہ ان کو اپنی نیم پلیٹ کی ضرورت ہے، نہ ان کو تختی لگوانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو اعلان کروانے کی ضرورت ہے، نہ اشتہار لگوانے کی ضرورت ہے، وہ چھپ چھپ کے صدقہ کرتے ہیں، وہ چھپاتے رہتے تھے، آج اللہ ان کی نیکی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ جا رہے ہیں اور پوری کائنات کے اندر کوئی سایہ نہیں ہے، جتنا انہوں نے صدقہ کیا تھا وہ صدقہ چل کے آیا ہے اور ان کے چہروں پہ سایہ بن گیا ہے۔ ظل المؤمن یوم القیامت صدقته، ذکرہ الالبانی فی الصحیحہ، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا جو سایہ ہے وہ اس کا صدقہ و خیرات ہوگا، جتنا اس نے صدقہ کیا۔ یہ راز منکشف ہو رہے ہیں۔ کیسے راز منکشف ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگ دنیا میں بڑے مالدار نظر آتے ہیں، بڑے ہی صاحب جائیداد نظر آتے ہیں، ان کے پاس پجیرو بھی ہے، ان کے پاس کار بھی ہے، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، میں بھی ان کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، میں بھی ان کے پاس طرح طرح کے ہوائی جہاز بھی ہوں، دنیا جہان کی سواریاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سواریاں تو کام نہیں دے گی نا۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، چہرے کے بعد سواریوں سے پتہ چلے گا یہ کیسا انسان تھا، چال ڈھال سے پتہ چلے گا یہ کیسا انسان تھا۔
آپ بھی اندازہ کرتے ہیں نا، یہ سائیکل پہ آ رہا ہے، اس بیچارے کی یہ حیثیت ہوگی، یہ موٹر بائک پہ آ رہا ہے، اس کی یہ حیثیت ہوگی، یہ کار پہ آ رہا ہے، اس کی یہ حیثیت ہوگی، یہ پجیرو پہ آ رہا ہے، اس کی یہ حیثیت ہوگی، یہ لینڈ کروزر پہ آ رہا ہے، اس کی یہ حیثیت ہوگی۔ ہاں، اس کے لیے تو باقاعدہ وہ ہیلی کاپٹر کے اترنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہیں، اس کی یہ حیثیت ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی یہ حیثیتیں ختم، کردار کیسا تھا اس حساب سے چال ڈھال ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے اللہ کے فرشتے ان کو سواریاں لا کے پیش کر رہے ہوں گے، تم شاہی مہمان ہو، دنیا کے تھکے ہوئے ہو، آؤ ہم تمہیں میدان محشر میں سواریوں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ سواریاں تمہارے لیے ہیں، ان پہ بیٹھو، ان پہ سوار ہو جاؤ۔ پتہ نہیں وہ کیسی کیسی خوبصورت سواریاں ہوں گی جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کی ہوں گی۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے صنف مشاۃ، جن کو اللہ کے فرشتے پیدل چلا رہے ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے علی وجوہہم، ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی اور چہرے ان کے نیچے ہوں گے، اور اپنی پیشانیوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں۔ یوم تبلی السرائر، یہ راز پتہ چلے گا کہ الٹی سوچ کے لوگ تھے، یہ الٹی سوچ رکھتے تھے، یہ صحیح سوچتے ہی نہیں تھے۔ صراط مستقیم کے بارے میں تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، آخرت اور فیوچر کے بارے میں تو کبھی انہوں نے غور کیا ہی نہیں تھا، یہ الٹی سوچ سوچنے والے لوگ تھے۔ آج ان کو الٹا کر دیا گیا ہے۔ یوم تبلی السرائر، راز کھل رہے ہیں۔ تیسرا راز کھولنے کا اللہ کا انداز، چہروں سے بھی راز کھلا، کائنات اور زمین کے اوپر چلنے کے لحاظ سے بھی راز کھلا، اور نمبر 3 اس لحاظ سے بھی راز کھلے گا کہ لباس کیسا ہے۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو ننگے ہی پیدا ہوئے تھے، ہم قبروں میں گئے تھے تو کفن کی 2 چادریں کسی کو نصیب ہوئی تھیں، کسی کو وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ کفن تو سارے کا سارا قبر کے اندر رہ گیا تھا، پھٹ گیا تھا۔ قبروں سے ہم دوبارہ اٹھیں گے تو ویسے ہی ننگے اٹھائے جائیں گے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے تھے۔ امام کائنات کی اہلیہ محترمہ اور ہماری ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اذن ینظر بعضهم الی بعض، لوگ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا الامر اشد من ھذا، عائشہ ان کو تو اپنی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، دوسرے کی طرف کیسے دیکھیں گے؟ معاملہ اتنی پریشانی والا اور اتنا کربناک اور دردناک قسم کا ہوگا، پھر لباس کیسے ملے گا؟ ہاں، اس سے بھی راز کھل جائیں گے۔ ویسے ویسے لباس ملے گا جیسے جیسے اس کا کردار ہوگا۔ اللہ نے تو یہاں ہی کہہ دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور کہیں کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ جیسے جیسے اس کے دل میں اللہ کا خوف، قیامت کا ڈر، حساب و کتاب کی فکر ہوگی، جیسے جیسے گناہوں سے بچتا ہوگا، ویسے ویسے اس کو لباس عنایت کر دیا جائے گا۔ یہاں ہم لباس خریدتے ہیں نا، کوئی 1000 کا سوٹ لے لیتا ہے، کوئی 2000 کا لے لیتا ہے، کوئی 5000 کا بھی لینے والے ہوں گے، اور کچھ عیاش قسم کے لوگ طرح طرح کے کپڑے خریدتے ہیں، اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنی ہمت، اپنے اپنے پیسے کے مطابق۔ قبروں سے جب انسان اٹھیں گے تو راز کھل رہے ہوں گے، جیسے جیسے کردار ہوگا ویسا ویسا لباس ہوگا۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اس ابراہیم کو جو آگ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کود گئے تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ امام کائنات کو لباس پہنایا جائے گا، موسیٰ و عیسیٰ کو لباس پہنایا جائے گا، شہداء کو لباس پہنایا جائے گا، ان کے لباس کا ایک اپنا انداز ہوگا۔ علماء کو لباس پہنایا جائے گا، ان کے لباس کا اپنا انداز ہوگا۔ قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے والے، اسے پڑھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے، ان کو لباس پہنانے کا تو اور ہی انداز ہوگا۔ پوری کائنات کے سامنے اللہ ان کو بلائیں گے، کہیں گے اچھا تو نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا تھا، کسی دینی ادارے کے اندر داخل کروایا تھا،
کہ وہاں نہ کوئی ڈگری نہ کوئی سرٹیفکیٹ، صرف اس لیے کہ وہ اپنے سینے میں میرے قرآن کو محفوظ کرے۔ آج میں تمہیں ڈگری دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ ڈگری یہ ہے کہ آج سارے ہی ننگے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی پوشاکیں پہنائی جاتی ہیں۔ حلتان لا تقوم لہم الدنیا، جنت کی ایسی پوشاک اور ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ پوری کائنات کو ایک طرف رکھا جائے اور اس کے لباس کو ایک طرف رکھا جائے تو پوری کائنات اس شہزادے کے لباس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی ہے۔ راز کھولنے کا ایک چوتھا انداز آج ہمارے مکانات ہیں۔ آخری چند لمحوں کے اندر چند باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ راز کھولنے کا ایک چوتھا انداز آج ہماری نشستیں ہیں، ہماری سیٹنگز ہیں، ہمارے آپ کہہ لیجئے کالونیز ہیں، ہمارے محلے بنے ہوئے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مختلف کیمپ بنا دیں گے، مختلف کیمپ بنا دیں گے، مختلف نشستیں ہوں گی، بیٹھنے کے لیے باقاعدہ ارینجمنٹ ہوگی، باقاعدہ انتظامات ہوں گے۔ کہیں یاقوت اور جواہر کی کرسیاں ہوں گی، کہیں نور کی کرسیاں اور نور کے ممبر ہوں گے، کہیں کستوری کے ٹیلے ہوں گے۔ بتایا جائے گا تم نے کہاں بیٹھنا ہے، تم نے کہاں بیٹھنا ہے، تم نے کہاں بیٹھنا ہے۔ کچھ لوگوں سے اللہ کہیں گے تمہارے بیٹھنے کے انتظام تو میں نے خود کروائے ہیں، آج کوئی سایہ نہیں ہے، تمہارے کھڑے ہونے کا انتظام یہ ہے کہ آؤ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ تمہارے بیٹھنے کا انتظام میں نے یہاں کیا ہوا ہے۔ وہ وہاں پہنچیں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ان کے بیٹھنے کے انداز سے ہی راز کھل رہے ہوں گے کہ کتنے پانی کے اندر تھا، کردار کتنا تھا، عمل کیسا تھا، کریکٹر کیسا تھا، رویہ کیسا تھا، عمل کے لحاظ سے اس کی زندگی کیسی تھی۔ کسی کو بٹھانے کا انداز یہ بھی ہوگا۔ اللہ کہیں گے اے نوجوان، میں نے تجھے جوانی دی، تیری جوانی کے اندر میں نے جنسی خواہشیں رکھی، منہ زور قسم کا اور منہ توڑ قسم کا جنس کا گھوڑا رکھا، تو نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کو بچا بچا کے رکھا، سنت یوسفی کو زندہ کیا۔ آج میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں کہ تو آ جا، ساری کائنات دھوپ کے اندر ہے لیکن تجھے میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ امام عالم، وہ شخص جو لوگوں کے اندر عدل بانٹتا رہا، رات کو اپنے بستر کے اوپر لیٹا تو بے چین رہا، وہ وڈیرا تھا، ایم پی اے ایم این اے تھا، وہ اپنے عہد کا بڑا انسان تھا، لیکن بڑا ہونے کے باوجود لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے تڑپ تڑپ جاتا تھا۔ اللہ کہیں گے تو بڑا ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے تڑپتا رہتا تھا، آج میں تجھے نہیں تڑپاؤں گا، آج میں نے تیرے لیے عرش کے سائے کے نیچے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ایک اور چیز جس حوالے سے اللہ تعالیٰ راز کو کھولیں گے، اور وہ آج کی اس نشست کی آخری چیز ہے، اس حوالے سے آپ وعدہ بھی کر کے جائیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ اور ایک ایگریمنٹ بھی کر کے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، راز کھولنے کا ایک آخری انداز اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ہوگا کہ انسان قبروں سے اٹھتے ہی وہاں اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ قیامت کا تصور میں اس طرح نہیں کرتا کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے جا رہے ہیں، نہیں، ان کو لے جانے والے فرشتے ہوں گے، وہ ان کو بتائیں گے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور کسی کو تو وہ گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ ایک مینجڈ، بڑا ڈسپلنڈ اور بڑا منظم قسم کا انداز ہوگا میدان محشر کے اندر ان کو جمع کرنے کا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ جس طرح بڑے لوگوں کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے آئیں گے، انسان قبروں سے اٹھ رہا ہے، یوں پریشانی کے عالم میں کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، اللہ کے فرشتے دوڑتے ہوئے خوبصورت شکلوں میں اس کے پاس آئیں گے، کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تم تو ٹھٹھرتی سردیوں کے اندر وضو کیا کرتے تھے،
چلچلاتی دھوپوں اور دوپہروں کے اندر مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. تم داڑیاں رکھتے تھے، لوگ تمہیں دہشت گرد کہتے تھے. تم شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے اور لوگ تمہیں تانے دیتے تھے. تمہیں تو پس زندہ بھیجا گیا تھا، تمہارے اوپر تو تیزاب چھڑکے گئے تھے، تمہارے اوپر تو طرح طرح کے لیبل چسپاں کیے گئے تھے، تمہیں تو مولوی دقیانوس، طریق خیال اور تنگ نظر کے مختلف القاب دیے گئے تھے. دنیا کے تم تھکے ہارے لوگ ہو. آج ہم تمہارے دوست ہیں، اللہ کی عدالت تک ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے. وہ ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں گے، بشراکم اليوم، مبارکباد دے رہے ہوں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. تو آئیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیں. ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، گناہوں کی معافیاں مانگیں. جو جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سے وعدہ کرے آئندہ نہیں کریں گے، اللہ ان کو مٹا دیں گے، ان کے اوپر پردے ڈال دیں گے. اور کبھی یہ انداز بھی ہوگا، ایک انسان بڑا گناہگار ہوگا، اللہ کہیں گے تو دنیا میں اپنے ہمسایوں کی کمزوریوں پہ پردے ڈالتا تھا، آج میں خود اللہ تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں. اس کے راز نہیں کھلیں گے. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جس نے توبہ کر لی، جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اس کے راز بھی نہیں کھلیں گے. اللہ کہیں گے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. مانتا چلا جائے گا. وہ آنسو بہانے والا، وہ رونے والا تھا. اللہ کہیں گے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ میں نے پردے ڈال دیے تھے اور آج بھی تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ہمیں توبہ، انابت اللہ اور رجوع اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا کریم، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم خطا کار لوگ ہیں، ہمارے عیبوں کے پردہ پوشیاں فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشیاں فرما دے. یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما لے. یا اللہ یہ خوبصورت پروگرام جو بھائی منعقد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی یہ محنتیں قبول فرما لے. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے. یا اللہ بھائیوں کا یہ آنا قبول فرما لے. یا اللہ ان کا یہ آنا قبول فرما لے. یا اللہ میری حاضری قبول فرما لے. یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، دنیا آخرت کی عزتیں ہمیں نصیب فرما دے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.